رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا دو قسم کے لوگوں کے لیے ہے، وہ قسم کے جنہیں اللہ تعالی نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ ایسا شخص مال کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنے علم کی بنا پر مال کے ذریعے رشتہ داروں سے حسن سلوک بھی کرتا ہے اور حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ ایسا بندہ سب سے بہتر درجے پر ہے۔ قسم جنہیں اللہ نے علم دیا مگر مال نہیں دیا، البتہ نیک نیتی سے ایسا شخص کہتا ہے، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی پہلی قسم والوں کی طرح خرچ کرتا۔ اپنی سچی نیت کی وجہ سے اسے بھی پہلے قسم والے صحیح کے برابر اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت 10 آیت تلاوت کی، اسے اجر کا ایک خزینہ عطا کیا جاتا ہے، اور وہ خزینہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، تیرا رب عز و جل فرمائے گا، پلٹا جا اور جنت کے ایک درجے کے بدلے ایک آیت پلٹا جا۔ اسی طرح جب وہ آخری آیت پر پہنچے گا تو اللہ عز و جل فرمائیں گے، پکڑ لو، تو بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا، اے پروردگار، تو ہی خوب جانتا ہے کہ کیا پکڑوں۔ تو اللہ فرمائیں گے، ایک ہاتھ سے جنت کو پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے اس کی نعمتیں سمیٹ لو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقبض کا معنی یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ میں جنت پکڑ لو اور بائیں ہاتھ میں اس کی نعمتیں تام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں اور باپ کو گالی دے گا۔